بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عریض اسپیکس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک چرواہے کا خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بسم اللہ کی برکت کا ایک انتہائی خوبصورت، سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سنائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ جمعہ کا خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور وہ اس بات پر کامل یقین کر بیٹھا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر جا پہنچا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے۔ پھر اس نے دریا سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں کسی کو آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو چرایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں دریا کے اس پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ حیران پریشان ہوئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور اس سے سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو بھی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ بکریوں والا چرواہا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پونی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پونی کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار صبح مولوی صاحب نے خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں ڈوب جاؤں، مگر جو لوگ مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈیلا ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا ہی پاؤں رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر مولوی صاحب کو باہر نکالا۔ اس مولوی کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا بکریوں کو پانی سے پار چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ تمام لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا،
مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت کے ساتھ بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ رسی آپ کی بیماری ہے، یہ رسی آپ کی بسم اللہ کی برکت کو کھا چکی ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا لیکن یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال بھی ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ جب تک صحیح معنوں میں یقین کے ساتھ عبادت نہیں کی جائے گی، تب تک اللہ رب العالمین کا حقیقی قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی، دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔